أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا كسي الفقير فثوب في الأصح والمعتبر مسماه من إزار ورداء وسراويل وقميص ولو غسيلا إذا لم ينخرق أو ينسحق جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا. آج ہماری بحث ہوگی اس لباس کے بارے میں جو فقیر کو بطور کفارہ دیا جاتا ہے. اس لباس کے کیا کیا شرائط ہیں اس میں بحث ہوگی. ابھی آپ برادران سے سوال ہے کہ وہ کون سا کفارہ ہے. دیکھیے گا نہیں وہ کون سا کفارہ ہے جس میں بطور کفارہ لباس دیا جا سکتا ہے. شاباش, کیا ہے پورا اس کا بیان کریں. کیا کیا ہے اس میں؟ 30 روزے رکھے نہیں 10 شاباش بیان 10 لباس دے دے فقیروں کو جی اور آخری 3 روزے رکھے. جی اسی طرح ہے. یہاں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا یہ یمین توڑنے کا جی کفارہ سنیے گا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا 10 روزے رکھے, یا ایک غلام آزاد کرے. ان تینوں میں اسے تخیر ہے کہ اس میں 10 لباس بھی آگے, 10 فقیروں کو لباس. اگر یہ تینوں نہیں کر سکتا تو پھر مرتبہ ہو جائے گا. پھر کیا کرے؟ 3 روزے رکھے. واضح. ابھی اس قسم کا کفارہ جہاں پر بھی بطور لباس کفارہ دینا واجب ہے, وہ لباس کتنا ہونا چاہیے؟ آیا اس میں کتنے کپڑے ہوں؟ 2 ہوں, 1 ہوں, 3 ہوں, کتنے ہونے چاہیے؟ تو شہید اول فرماتے ہیں کہ قول اصح, صحیح تر قول یہ ہے کہ ایک لباس کافی ہے. ایک لباس سے مطلب یہ ہے کہ لباس کا ایک ٹکڑا, قمیص دے دیں, شلوار دے دیں, چادر جو مرد اوڑھتے ہیں وہ دے دیں, چادر اگر عورت کو دینا چاہے, عورتیں جو چادر اوڑھتی ہیں وہ دے دیں, یہ کافی ہو جائے گا. صحیح تر قول یہ ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ ایک لباس کا ٹکڑا کافی نہیں ہے, کم از کم 2 دینا ضروری ہے. یا قمیص اور شلوار دیں, یا چادر اور جو ہے وہ قمیص دیں, یا چادر اور شلوار دیں. بات واضح ہو گئی. ہاں, لیکن سوال دوسرا ہوگا, آیا لباس کا نیا ہونا شرط ہے یا لباس کا نیا ہونا شرط نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ لباس کا نیا ہونا شرط نہیں. حتیٰ کہ پرانا لباس ہو جس کو آپ نے دھو بھی لیا ہو وہ بھی بطور کفارہ دیں تو کافی ہو جائے گا. لیکن 2 اور شرطیں ہیں یہاں پر. ایک یہ کہ وہ لباس بالکل پارا پارا پھٹا ہوا نہ ہو, اور اتنا پرانا اور بوسیدہ نہ ہو جس میں بالکل تھوڑی مدت استفادہ کیا جا سکے, بعد میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بات واضح ہو گئی. یہ عبارت دیکھیے. اذا کسی الفقیر, جب فقیر کو لباس پہنایا جائے, فثوبن, فثوبن یعنی ایک کپڑا کافی. فی الاصح یعنی ایک کپڑا کافی ہے. اصح صحیح تر قول کے بنیاد پر. اس کے مقابلے میں دوسرا قول جو تھا وہ میں نے بیان کر دیا. دوسرا قول سمجھ میں آ گیا نا, واضح. والمعتبر مسماہ, ہاں اچھا وہ کپڑا کتنا ہونا چاہیے؟ کتنا ہو؟ ایک کپڑا تو ہو لیکن کتنا ہو؟ آدھا میٹر ہو, کیا ہو؟ مسماہ, جس کو ثوب کہہ سکیں. کس کو ثوب کہا جا سکتا ہے؟ من ازار, چادر جو مرد حضرات شانے وغیرہ پہ رکھتے ہیں. ورداء, ردا عورتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں. وسراویل, شلوار ہو. وقمیص, یہاں کیا ہو؟ قمیص. ولو غسیلا, اگرچہ یہ جو میں نے شرط بیان کی تھی کہ اس کا لباس کا نیا ہونا ضروری نہیں, حتیٰ کہ آپ نے ایک مرتبہ دھو بھی لیا ہو, وہ پرانا بھی ہو, پھر بھی صحیح ہے. ولو غسیلا, اگرچہ وہ دھلا ہی کیوں نہ, یعنی نیا ہونا, جدید ہونا شرط نہیں. ہاں لیکن اور 2 شرطیں. اذا لم ينخرق, جب وہ پھٹا ہوا اور پارا ہوا نہ ہو, پارا نہ ہو. او ینسحق جدن,
یا اتنا پرانا ہو بحیث لا ینتفع بھی الا قلیلا، کہ اس سے آپ تھوڑی مدت کے علاوہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ وفاقاً للدروس، یہ وفاقاً للدروس کا تعلق اس سے ہے ینسحق جداً، یا اتنا پرانا بھی نہ ہو جس سے تھوڑا فائدہ، تھوڑی مدت کے لیے فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ شہید ثانی ہم نے قید لگائی، اسی قید میں اگرچہ مصنف نے شرح لمع میں یہ قید ذکر نہیں کی، لیکن دروس میں یہی اسی قید کو بھی ذکر کیا، وفاقاً للدروس، موافقت کرتے ہوئے اسی دوسرے شرط میں، کس کے ساتھ؟ مصنف کے ساتھ، لیکن کہاں پر؟ دروس شریعہ میں۔ وجنسو القطن والقطان والصوف والحریر، اور وجنسو کپڑا کون سی جنس کا ہونا چاہیے، اس کی نوع کیا ہو؟ وجنسو یعنی وجنس الصوب، اس صوب کی جنس کیا ہو؟ القطن روئی، کپاس، قطان، یہ بھی کوئی خاص قسم ہو جی، جن سے میرے خیال میں جو ہے وہ بوریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، شاید وہ ہو، خاص قسم کا کپڑا ہو جی، وہ آ رہا ہے۔ والصوف پشم سے بنایا جائے، والحریر الممتزج، لیکن حریر ریشم، لیکن خالص ریشم نہ ہو بلکہ ملاوٹ شدہ ریشم، وہ آپ اگر کفارہ دینا چاہتے ہیں مرد کو تو پھر ضروری ہے کہ ریشم جو ہو وہ ملاوٹ شدہ ہو، خالص ہے۔ ہاں اگر خالص ریشم دینا چاہتے ہیں تو کس کو؟ والخالص للنساء وغیر اگر خالص ریشم بطور کفارہ دینا چاہتے ہیں تو یا تو عورتوں کو دیں یا بچوں کو دیں، چاہے پھر بچے جو ہے وہ ان میں مؤنث ہو یا مذکر ہو۔ دون الرجال والخناثہ، لیکن جو خنثی حضرات ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کو خالص ریشم کا کپڑا بطور کفارہ نہیں دیا جا سکتا۔ بات واضح ہے انشاءاللہ، بہت ہی آسان سا مسئلہ۔ والفرو، فرو یعنی جلد، یہ بھی وہ چمڑا، یہ جلد ہی ہے لیکن جس پر بال لگے ہوئے ہوتے ہیں، بالدار جلد، بالدار چمڑا جس سے کپڑا بنایا جائے۔ والجلد، اور اسی طرح عام جو چمڑا ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ کپڑا وغیرہ بنایا، یہ جو ہے لباس بنایا جاتا ہے۔ المعتاد لبسہ، لیکن یہ فرو، بالدار چمڑا یا جلد، یا عام طور پر جو جلد جس سے لباس بنایا جاتا ہے، المعتاد لبسہ، لیکن ان کو بطور لباس استعمال کرنا عادی ہو، لوگ کرتے ہوں اپنے معاشرے میں۔ والقنب والشعر، اور اسی طرح ہی قنب کہتے ہیں کہ یہ خاص قسم کا درخت ہے جس کے پتوں سے یا اس کی لکڑی سے اس کو بالکل آہستہ نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے چھیل کر اور بالکل ہی دھاگے جیسا بنا کر پھر اس سے کپڑا بنایا جاتا ہے، خاص قسم کا درخت ہے جس سے کپڑا بنایا جاتا ہے۔ شاید بالوں سے جو کپڑا بنایا گیا ہو، کذالک، وہ بھی اسی طرح ہی ہے، اسی طرح ہی یعنی کیا ہے؟ اسی طرح شاباس، المعتاد لبسہ، یعنی اگر یہ کنب سے تیار شدہ کپڑا یا بالوں سے تیار شدہ کپڑا بطور کفارہ دینا تب صحیح ہے جب اس کا پہننا اس معاشرے میں عادی ہو تو پھر صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں۔ بات واضح ہو گئی اس کی، کذالک کی بھی۔ وَيَكْفِي مَا يُسَمَّى ثَوْبًا لِلصَّغِيرِ وَإِنْ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ وَلَا يَتَكَرَّرُ، یہ بھی آسان سا مسئلہ ہے، تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ جو فقیر ہے وہ کبیر نہیں بلکہ صغیر ہے تو اس کو بھی اگر آپ لباس دیتے ہیں تو بطور کفارہ کافی ہوگا، جیسا اس کا شمار بھی اس طرح ہوگا جس طرح آپ نے کسی بڑے شخص کو لباس دیا۔ واضح ہو گئی بات؟ یعنی حتیٰ کہ آپ مثلا 10 فقیروں کو کپڑے دیتے ہیں لیکن 10 ہی صغیر ہیں، 10 ہی صغیر ہیں، ان کے ساتھ کبیر نہیں ملے ہوئے تو پھر بھی یہ 10 ہی شمار ہوں گے، 5 شمار نہیں ہوں گے۔ واضح ہو گئی بات؟ اس مسئلے میں اور سابقہ جو مسئلہ تھا اطعام میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ شاباش سجاد، ایک مرد یعنی کھاتا تھا تو اس کے برابر 2 بچے ہوتے تھے۔ شاباش، وہ کب؟ یعنی اگر جب وہ کفارہ دے رہا ہے، کوئی بندہ کفارہ یمین دے رہا ہے، کسی کو اطعام کر رہا ہے، تو اس صورت میں بچے 60 ہوں گے اور مرد کے آگے 30 ہوں گے۔ یعنی یہ تھوڑی تفصیل بہتر ہے لیکن تھوڑی تفصیل دیجیے گا۔ پچھلا جو مسئلہ تھا اس میں اس طرح تھا،
اگر بچے یعنی صغیر اور کبیر ملے ہوئے ہوں، دونوں موجود ہوں، 30 ہوں، تو پھر بچوں کو بھی مردوں کو ہی ایک شمار کیا جائے گا. لیکن اگر 60 کے 60 ہی بچے ہیں تو پھر 2 بچوں کو ایک مرد کے برابر شمار کیا جائے گا. تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گا بلکہ کتنوں کو کھلائے گا؟ 120. لیکن یہاں پر برعکس مسئلہ ہے، چاہے بچے مردوں کے ساتھ کبیر کے ساتھ کٹھے ہوں یا علیحدہ ہوں، پھر بھی ایک بچے کا شمار ایک کبیر کے مقابلے میں ہوگا. وَيَكْفِي مَا يُسَبَّى، ہاں وہ کافی ہے وہ چیز جس کو لباس شمار کیا جائے صغیر کے لیے. وَإِنْ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ، اگرچہ وہ صغیر کیا ہوں؟ علیحدہ ہوں، یعنی جمعاً نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ صغیر شمار ہوگا ایک ہی، لیکن کب؟ جب کیا ہو؟ جمع ہو. یہاں پر کہتے نہیں اگرچہ علیحدہ ہوں پھر بھی ایک ہی شمار. وَلَا يَتَقَرَّرُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ لَوْ تَعَذَّرَ. ایک مسئلہ اور توجہ کیجئے گا، کل پڑھا تھا آغا سید عدنان. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر 10 فقیر موجود نہیں شہر میں، 5 فقیر موجود ہیں، ابھی کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں کہ 5 فقیروں کو لباس پہنا دیں، لیکن 5 کا انتظار کریں، جب مل جائیں تو ان کو بطور کفارہ لباس دیں، پھر ادا ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ 5 کا آپ لباس 5 فقیروں کا لباس منتقل کر دیں کسی اور گاؤں میں. چاہے آپ کے لیے لباس کا منتقل کرنا دوسرے شہر میں ممکن ہو یا ممکن نہ ہو. واضح ہو گئی بات؟ یہ بھی مسئلہ سابقہ مسئلے سے فرق کرتا ہے. واضح فرق ہے؟ یاد کیا فرق ہے؟ وہاں اگر نہیں مل رہے تھے تو اس صورت میں ان کو ڈبل دیا جاتا. شاباش. یعنی اگر وہاں پر یہ تھا، اگر آپ کو 30 فقیر ملے ہیں لیکن 30 نہیں ملے، تو اس صورت میں اگر ممکن ہے دوسرے شہر میں یہ کھانا منتقل کرنا تو ادھر منتقل کر دیں اور اس شہر کے 30 فقیروں کو کھلا دیں. اگر ممکن نہیں تو پھر کیا کریں؟ وہ جو 30 فقیر ہیں ان پر تکرار کر دیں، 2 مرتبہ ان کو کھانا کھلا دیں. لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی صورت میں تکرار ہے، 5 کو پہنا ہے، 5 کا انتظار کریں، چاہے آپ کے لیے منتقل کرنا دوسرے شہر میں لباس ممکن ہو یا ممکن نہ ہو. واضح بات؟ وَلَا يَتَقَرَّرُ، یہ جو صوب ہے یہ متقرر نہیں ہوگا موجودین پر. کون سے موجودین؟ جو بلد میں ہیں. وَلَوْ تَعَذَّرَ الْعَدَدْ، اگر جو ہے وہ عدد کیا؟ لو تعذر العدد، عدد جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ متعذر ہو جائے. مطلقاً یعنی یہ جو ہے تو لو تعذر العدد، تو یہ ایک عدد متعذر ہوا یعنی شہر میں موجود نہیں. تو مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ شاباش، چاہے منتقل کر سکتا ہو یا نہیں کر سکتا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لعدم النص، لعدم الروایت، روایت ہمارے پاس موجود نہیں جو دلالت کرے اس چیز پر کہ جو موجود ہیں ان کو ہی آپ 2 لباس دے دیں، ایسی ہمارے پاس روایت موجود ہے نہیں. ما احتمال ہی تقی جعفر، ما احتمال تکرار علی موجودین. دوسرا احتمال یہ کہ اگر آپ کو 10 فقیر اپنے گاؤں میں نہیں مل سکے، 5 مل گئے ہیں اور 5 کا آپ دوسرے شہر میں منتقل کرنا ممکن ہے تو منتقل کر دیں اور وہیں پر جو موجود ہیں یہ نہیں. ما احتمال تکرار، اگر آپ کے شہر میں 5 ملے ہیں لیکن 5 فقراء نہیں ملے اور آپ کے لیے دوسرے شہر میں لباس منتقل کرنا ممکن بھی، تو انہی پر تکرار کر دیں، یعنی ان کو کتنے لباس پہنا دیں؟ 2 پہنا دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ لعدم النص، لعدم النص کس کی دلیل ہے؟ لا یتکرر کی. شاباش، تکرار نہیں ہوگا کیونکہ روایت نہیں. ما احتمال ہی، احتمال تکرار یعنی احتمال ہے کہ تکرار ہو جائے. وَكُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَجَازَ عَنْ صَوْمِهِمَا أَجْمَعَ صَامَ 18 يَوْمًا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى صَوْمٍ أَزْيَدَ مِنْهَا فَإِنْ أَجَازَ عَنْ صَوْمِ 18 أَجْمَعَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ 18 بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَقِيلَ عَنْ 60. بہت ہی آسان سا مسئلہ.
اگر کوئی شخص جو ہے چاہے کفارہ مرتبہ ہو، جس طرح قتل خطئی کا کفارہ ہے، قتل خطئی میں کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، مرتبہ یاد رکھیے گا، نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے، 60 روزے رکھے، جی مرتبہ یاد کرے، قتل خطئی میں ایک غلام کو آزاد کرے، نہیں کر سکتا تو پھر 60 روزے۔ اگر جو ہے وہ 60 مسکین ہیں، جائی پہلے 60 مسکین، 60 مسکین، اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر کتنے روزے ہیں، 60 روزے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو کہتے ہیں کہ اگر 60 روزوں سے یہ عاجز ہے تو اس صورت میں 60 روزوں کے بدلے میں 18 روزے رکھنے اس پر کیا ہوں گے، واضح ہو گئے۔ اور یہ تھا کفارہ مرتبہ۔ اسی طرح مخیرہ رمضان المبارک کا روزہ انسان کو اختیار ہے، کس چیز میں اختیار ہے، کفارہ ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60۔ ابھی اس کے لیے کوئی بھی ممکن قدرت میں نہیں، یہ ابھی انتخاب کس چیز کو کرتا ہے کہ جی 60 روزوں کو کرتا ہوں، لیکن 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے بدلے میں اگر 18 روزے رکھے تو وہ بھی کافی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 18 روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے اس صورت میں، کہتے ہیں کہ 18 روزوں میں سے ہر ایک کے بدلے میں ایک مد طعام دے۔ ایک مد طعام کتنا ہو جائے گا، 3 پاؤ کا، یعنی 18 فقیروں کو ایک ایک مد طعام دے۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر 18 روزے نہ رکھے تو پھر ایک مد طعام 18 فقیروں کو دینا کافی نہیں، بلکہ 60 مساکین کو ایک ایک مد دینا کیا ہوگا، ضروری۔ قصہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ عبارت دیکھیے گا، وَكُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ہر وہ شخص جس پر واجب ہو صوم شہرین، 2 مہینوں کا روزہ لیکن وہ بھی مسلسل، فَعَجَّزَ عَنْ صَوْمِهِمَا أَجْمَعَ، لیکن وہ عاجز ہو گیا ہے 2 مہینے کے روزے رکھنے سے، جمی روزے رکھنے سے عاجز ہو گیا، یعنی 60 نہیں رکھ سکتا بلکہ کتنے، 58 59 55 روزے رکھ سکتا ہے، تو اسے بھی کہیں گے کہ یہ 60 سے کیا ہو گیا ہے، عاجز۔ تو پھر کیا کرے گا، سام 18 یومن، تو کتنے روزے واجب ہوں گے، 18۔ وَإِن قَدَرَ عَلَىٰ صَوْمٍ أَزْيَدَ مِنْ، ہاں اگرچہ اس کے پاس قدرت موجود ہو کو 18 سے زیادہ رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی 18 سے زیادہ واجب ہے۔ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ 18 اجمع، ہاں اگر 18 مکمل روزے رکھنے سے عاجز ہو جائے تو پھر کتنے روزے رکھے گا، 17۔ شاباش، تو پھر نہیں، 17 واجب نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے، تصدق عن کل یوم من 18 بمد من الطعام، تو پھر یہ ضروری ہے کہ 18 روزے میں سے ہر ایک دن کے بدلے میں ایک مد طعام دے۔ وکیل عن 60، اور بعض نے کہا ہے کہ جو ہے وہ 18 مد طعام نہیں ہوں گے بلکہ کتنے، 60 ہو جائیں گے۔ واضح ہو گئے بات۔ وَيَضْعَفُ بِسُقُوطِ حُكْمِهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَكَوْنُهُ خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ، یہ پورا جو پہلے پڑھ کر آئے اس میں کوئی بھی استدلالی بحث نہیں تھی، استدلالی بحث ابھی شروع ہے۔ بعض نے کہا، تھوڑی توجہ کیجیے گا، پھر سے قصہ شروع کرتا ہوں، اگر کسی شخص پر 60 روزے واجب تھے کفارے کے طور پر، نہیں رکھ سکا تو کتنے روزے واجب ہو جائیں گے، 18۔ شاباش، 18 نہیں رکھ سکا تو پھر 18 مد طعام، ایک کو لیے۔ بعض نے کہا کہ 18 مد طعام نہیں بلکہ کتنا، 60۔ احسنتم، 60 مد طعام، کیوں کہ اصل 60 روزے واجب تھے، اسی وجہ سے مد طعام بھی کتنے واجب ہوں گے، 60۔ تو شہید ثانی اس کو قبول نہیں فرماتے اور اس کے 3 جواب دیتے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جی 60 کا جو حکم تھا، جب انسان کو 60 پر قدرت نہیں رہی تو وہ حکم کیا ہو گیا، 60۔ تو کتنے کا حکم آ گیا، 18۔ تو لہٰذا 18 کا مد طعام دینا واجب ہوگا، 60 کا واجب نہیں۔ واضح ہوگی بات، دلیل دیکھیے۔ وَيُضْعَف، کس کو ضعیف قرار دیا جائے گا، کیلہ کو، جس نے کہا ہے 60۔ کیوں، بسقوط حکمہا، کیونکہ 60 روزوں کا حکم ساقط ہو چکا ہے قبل ذالک، 18 روزے واجب ہونے سے پہلے۔
साकित हो गया ना, इसी वजह से तो 18 वाजिब हो गए ये बात। वकौनहु खिलाफुल मुतबादर, और ये 60, ये फ़कत पहले तर्जुमा सुनिएगा, और 60 मुद्दताम का वाजिब होना खिलाफ है उस चीज़ के जो हमें रिवायत से समझ में आती है। ये दलील का खुलासा, 60 मुद्दताम का वाजिब होना खिलाफ है उस चीज़ से जो हमें रिवायत से समझ में आती। रिवायत में क्या वारद हुआ है कि देखिए जी, अगर 60 मिस्कीनों को 60 रोज़े नहीं रख सकता तो 18 रोज़े रखे, अगर 18 रोज़े नहीं रख सकता तो एक मुद्दताम दे। तो जहन में क्या आता है, एक मुद्दताम दे किसके बदले में? 18 के। तो 60 अगर कहेंगे तो वो जो चीज़ हमने रिवायत से समझी उससे क्या खिलाफ हो, उसके क्या हो जाएगा? खिलाफ। और रिवायत के खिलाफ अमल करना सही नहीं। वाज़ेह हो गई दलील इंशाअल्लाह। वह कौन हु यानी शाबाश, ये 60 मुद्दताम खिलाफुल मुतबादर, ये खिलाफ है उस चीज़ से जो मुतबादर होती है और जो हमें समझ में आती है, किससे? मिनर रिवायत। व अदम सेहत ही फिल कफ़ारतिल मुख़य्यरा लिअन्नल क़ादिर अला इताम 60 यजअलहु असला ला बदला। बहुत ही आसान मसला। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि कितने मुद्दताम दे? 60 मुद्दताम। अगर कफ़ारा हो, कफ़ारा मुख़य्यरा यानी इंसान को इख्तियार हो कि एक गुलाम आज़ाद करे, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 60, तो अभी इंसान अगर 60 रोज़े रखने से आजिज़ हो गया या उसे इख्तियार है, इन तीनों चीज़ों में इख्तियार है ना, तो वो इंसान क्या करेगा? किसको इख्तियार करेगा? अगर उसके पास 60 मुद्दताम है तो इब्तिदा नहीं हो, किसको इख्तियार करेगा? 60। उसको उधर जो है वो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसकी तरफ? 18 रोज़े रखने की उसे ज़रूरत ही नहीं। ताकि आप कहेंगे जी 18 रोज़े नहीं रख सकता तो फिर कितने मुद्दताम दे? 60 मुद्दताम दे। ये तो सही नहीं, क्योंकि असलन शरीयत की तरफ से उसे इख्तियारी हालत में इख्तियार है कि क्या करे? इब्तिदाई 60 मिस्कीनों को क्या करे? खाना खिलाए। जब खुद ब खुद इख्तियारी हालत में एक फ़र्द मौजूद है तो इज़्तिरारी हालत का फ़र्द लेना मतलब क्या कि 18 रोज़े नहीं रख सकता, अभी उसके बदले में 60 मुद्दताम दे, ये सही नहीं होगा। वाज़ेह हो गई बात। यानी एक तरफ से जो मुख़य्यरा कफ़ारा है उसमें खुद इख्तियारी हालत में इख्तियारी फ़र्द 60 मुद्दताम मौजूद है तो उसको इख्तियार करेगा। ये जो इज़्तिरारी फ़र्द है कि 18 के बदले में 60 मुद्दताम है, इसकी ज़रूरत है, वो इख्तियारी फ़र्द शुमार होगा, इज़्तिरारी फ़र्द शुमार नहीं होगा। इबारत देखिएगा, वह अदम सेहत ही, और ये 60 मुद्द सही नहीं फिल कफ़ारतिल मुख़य्यरा। किस कफ़ारे में? कफ़ारा है। क्यों? लिअन्नल क़ादिरा अला इताम 60 मिस्कीन। आपने कहा कि 18 रोज़ों पर कादिर नहीं, यानी 60 मुद्दताम पर क्या है? कादिर। तो जो शख्स कादिर होगा 60 रोज़ों पर, यजअलहु असला, तो उसको असल करार देगा। तीनों फर्दों में से एक को इंतखाब करार दिया। ला बदलन, बदल नहीं करार देगा। किससे? वो जो 60 के बदले में 18 रोज़े वाजिब है, फिर 18 को उसके बदले में करार दे, ये क्यों करार दे? खुद ब खुद एक फ़र्द ले लेगा, वो 60 वाजिब हो जाएंगे। बल ला युजज़ी समानियत अशर। हाँ देखिए, अगर तवज्जो कीजिएगा, इंसान को इख्तियार है कि 60 रोज़े रखे, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या जो है वो एक गुलाम आज़ाद करे। अभी उसे कुदरत भी है कि 60 को खाना खिलाए, तो अभी क्या करेगा? 60 को खाना खिलाएगा या 60 रोज़ों के बदले में जो 18 रोज़े वाजिब होते हैं वो करेगा? तो वाज़ेह बात है कि 60 को खाना खिलाना क्या होगा? इस पर वाजिब। वल बल ला युजज़ी समानियत अशर, तो समानियत अशर रोज़े रखना या उनके बदले में 18 मुद्दताम देना सही नहीं है। माँ कुदरत ही अला इताम 60, जब उसे कुदरत भी हो किस चीज़ पर? 60 मिस्कीनों के खाना खिलाने पर। लिअन्नहा बदलुन इज़्तिरारियुन, क्योंकि ये 18 मुद्दताम जो है ये बदले इज़्तिरारी है। वह हुआ बदलुन, और वो क्या है? बदले कौन सा बदल? इख्तियारी, 60 मिस्कीनों को खाना। वाज़ेह हो गई बात। फ़इन अजज़ अन इताम क़द्रिल मज़कूर व इन क़दर अला बाज़ ही, अगर ये आजिज़ हो जाए
इत्आम कदर मज़कूर से, कदर मज़कूर 18 मुत्ताम से भी बंदा आजिज़ हो गया। वह इन कदर अला बाजी 18 नहीं दे सकता लेकिन 17 मुद्दाम दे सकता है, तो फिर भी क्या होगा, इस्तग़फ़र अल्लाह ताला, तो खुदा ताला से मग़फ़िरत तलब करे, इस्तिग़फ़ार करे, वलो मर्रतन बेनियतिल, इस्तिग़फ़ार करे अगरचे वो एक ही मर्तबा क्यों ना हो, लेकिन कफ़ारा की नीयत से ये काफ़ी है। बात वाज़ेह हो गई इंशाअल्लाह। किताबुन नज़र व तवाबिही मिनल अहद वल यमीन व शर्तुन नाज़िर अल कमाल बिल बुलूग वल अक्ल वल इख्तियार वल क़स्द वल इस्लाम वल हुरिया। किताब कफ़ारा खैरियत से मुकम्मल हो चुका। आज से जो बात शुरू करेंगे वो नज़र और नज़र के जो तवाब हैं यानी अहद और यमीन, उसके बारे में हमारी बात शुरू होगी। नया एक किताब शुरू हो गया। तो नज़र के सीखे क्या होते हैं, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे कि वो कौन सा शख्स है जिसकी नज़र सही और मुनाकिद होगी, और वो शख्स कौन सा है जिसकी नज़र मुनाकिद नहीं। पे इबारत दीगर नादिर के शर्त, नादिर की नज़र के सही होने के लिए शराइत क्या हैं। तो मुसन्निफ ने तकरीबन जो है वो 5 शर्तों को जिक्र किया है। अगर वो नाज़र यानी नज़र करने वाले में वो मौजूद है तो उसकी नज़र सही है, यमीन अहद सही है, वरना सही मुनाकिदी नहीं होगा, और जिस चीज़ की नज़र की है वो उस पर वाजिब भी नहीं। सबसे पहले यानी शर्त एक कुल्ली शर्त जो कामिल हो यानी क्या, पहली शर्त यह कि बालिग हो, दूसरी शर्त यह है कि जी वो आकिल हो, तीसरी शर्त यह है कि अपने इख्तियार के साथ नज़र करे, किसी के जबर और कराहतन किसी की वजह से नज़र न करे। चौथी चीज़ यह है कि जिस वक्त नज़र का सीगा जारी कर रहा है उस वक्त नज़र का कस्द भी हो। पांचवी शर्त यह है कि वो मुसलमान हो। छठी शर्त यह है कि वो क्या हो, आज़ाद। तो इसके मुकाबले में जो भी आएंगे बाकी इनके मुकाबले में उनकी नज़र सही। इबारत आसान है, देखिए किताब नज़र व तवाब ही, नज़र की किताब और उसके तवाबे, मिनल अहद वल यमीन, ये किसका बयान है, तवाबे का। वो जो तवाब नज़र हैं वो अहद और यमीन है। व शर्त नाज़िर के लिए शर्त क्या है, अल कमाल, के वो कामिल हो। कामिल किस तरह हो, बिल बुलूग वल अकिल वल इख्तियार, कामिल हो, वल इख्तियार वल कस्द, और दूसरी शर्त क्या है कि इख्तियारन जबरन नज़र न करे, इख्तियारी अपनी हालत से खुद मुख्तियार होकर, वल कस्द, और कस्द भी करे किस चीज़ का, इला मदलूल जी जो सीगा जारी कर रहा हूँ वाकई मैंने उसका कस्द भी किया हुआ है। वल इस्लाम शर्त है कि मुसलमान हो, वल हुरियत, और वो आज़ाद हो, फला यनअक़िदु नज़र सभी, लिहाजा सभी की नज़र मुनाकिद है। क्यों, बुलूग की शर्त है उसमें नहीं, इस वजह से उसकी भी नहीं। वल मजनून, और मजनून की भी जो है वो नज़र सभी मुनाकिद नहीं होगी, यानी चाहे वो सभी मुमय्यज़ हो या मुमय्यज़ न हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वल मजनून की भी नज़र मुनाकिद नहीं हो। मुतलकन चाहे उसका जो है ये जुनून है वो हमेशा के लिए हो, चाहे जो है वो अदवारी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वलल मुकरा, हाँ उसकी भी नज़र मुनाकिद नहीं होगी, जिसको नज़र पर मजबूर किया गया है उसकी मुनाकिद नहीं होगी। वला गैरुल कासिद, और इसी वजह से कि जो शख्स अल्फाज से तो नज़र का सीगा जारी कर रहा है लेकिन उसके मदलूल का उसने कस्द ही नहीं नज़र का, ऐसे अल्फाज के कैसे, मिसाल कैसे का मुवक्के, वाक़े करने वाला, किसको, सीगत ही, किसके सीगे को, लेकिन किस तरह, आबिसन बेहुदा बगैर किसी फ़ायदे के, इसी तरह अल्फाज जारी कर दिए लेकिन कस्द नहीं किया। और लाइबन, इसी तरह मज़ाह में जो है नज़र का सीगा जारी किया जबकि नज़र का कस्द नहीं था। और शुक्रानन, नशे की हालत में नज़र का सीगा जारी कर दिया, वाज़ेह हो गया। यहाँ सोया हुआ था, नींद में नज़र का सीगा जारी कर दिया, तो ये भी सही नहीं। और गाज़िबन, गज़ब की हालत में, गुस्से की हालत में, गज़बन, लेकिन गुस्सा भी ऐसा, यरफ़अ क़स्दहु इलैहि, जो ख़त्म कर दे
اس ناظر کے قصد کو، کس کی طرف قصد جو ہوتا ہے؟ نظر کی. غصہ اتنا شدید ہو کہ وہ اپنے قصد سے کوئی چھوڑ دے، بالکل اپنے آپے سے ہی باہر چلا جائے. اور اس غصے کی حالت میں اگر وہ نظر کرتا ہے تو اس کی نظر منعقد کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ نظر میں شرط ہے کہ قصد کرے، اور غصے کی حالت میں اس کا قصد نہیں رہا. واضح انشاءاللہ، بہت ہی آسان مسئلہ. ولل کافر مطلقاً، اور اسی طرح مطلقاً کافر، چاہے کافر حربی ہو، کافر ذمی ہو، کوئی بھی کافر کی قسم ہو، ان کی جو ہے نظر منعقد نہیں ہوگی، حتیٰ کہ یہودی عیسائی وغیرہ. کیونکہ نظر میں شرط ہے قصد قربت، اور قربت کا انجام دینا کافر سے ممکن ہے نہیں. لتعذر القربت، کیونکہ متعذر، یہ دلیل ہے کس کی؟ یعنی کافر سے بھی نظر صحیح نہیں. کیوں؟ لتعذر القربہ، قصد قربت متعذر ہے کافر سے، علی وجہہا، صحیح قصد قربت ممکن نہیں، من ہو کس سے؟ کافر. وَنِسْتُحِبَّ لَهُ الْوَفَاءُ بِهِ لَوْ أَسْلَمَ، ہاں اگر اس نے نظر کی ہے کفر کی حالت میں، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ تو کفر کی حالت میں، لہذا ہم نے کہا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. لیکن ابھی اسلام جو قبول کیا ہے کہ بعد میں بھی واجب نہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ مستحب ہے کہ نظر پر کیا کرے؟ وَنِسْتُحِبَّ لَهُ، اگرچہ مستحب ہے کس کے لیے؟ کافر کے لیے. کیا؟ الوفا، وفا کرے، لہو کس کے ساتھ ہے؟ نظر کے ساتھ. کب؟ لو اسلم. ولا نظر المملوک الا ان یجیز المالک قبل ایقاع صیغتہ او بعدہ علی المختار عند المصنف او تزول رقیت قبل الحل لزوال المانع. تھوڑی نظر توجہ کیجیے گا. اور اسی طرح ہی غلام اگر کوئی نظر کرے تو وہ بھی منعقد نہیں. کیوں؟ کہ نظر کے صحیح ہونے کے لیے آزاد ہونا شاباش اصل. تو ہاں 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں جو ہے وہ غلام کی نظر صحیح ہوگی. کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. سب سے پہلی صورت یہ کہ غلام گیا اپنے آقا کے پاس اور نظر کا صیغہ جاری کرنے سے پہلے اس سے اجازت طلب کی کہ جی آپ اجازت دیں تاکہ میں فلاں نظر کروں، اور آقا نے اسے اجازت دے دی تو اس کی نظر کیا ہوگی؟ واضح ہو گئی بات. دوسری صورت یہ کہ اس نے نظر کا صیغہ جاری کر دیا، نظر کا صیغہ اجازت نہیں لی، ایسے ہی نظر کا صیغہ کیا کر دیا. بعد میں اس سے پہلے کہ مولا آتا اور اسے روکتا کہ نظر کا صیغہ جاری نہیں کرتا تو نظر کیا ہو جاتی؟ باطل. اس نے ابھی نہیں کی، یہ جلدی سے نظر کا صیغہ جاری کر کے اس کے پاس چلا گیا اور اس کہا کہ جی میں نظر کا صیغہ جاری کیا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں. بعد میں اس نے اجازت دے دی تو کہتے ہیں پھر بھی کیا ہے؟ کافی ہے، نظر کیا ہوگی؟ صحیح. واضح ہو گئی بات. تیسری صورت یہ ہے کہ جی اس نے مولا کی اجازت کے بغیر نظر کی، نظر کے بعد اجازت نہیں لی، لیکن ایسے اسباب فراہم ہو گئے کہ یہ بندہ کیا ہو گیا؟ آزاد. بندہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. لیکن آزاد ہونے سے پہلے مولا نے منع بھی نہیں کی تھی نظر سے. اس نے اجازت اگرچہ نہیں لی لیکن مولا نے نظر سے نہیں، لیکن یہ آزاد ہو گیا. کہتے ہیں کہ آزاد ہو گیا تو پھر اس پر نظر کیا ہو جائے گی؟ واجب. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو نظر سے مانے تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم. اور نظر سے مانے کیا چیز تھی؟ غلامی. غلامی کیا ہو گئی ہے؟ ختم. بات واضح ہے سب کے لیے. دیکھیے بات. اچھا، ولا نظر المملوک، یعنی صحیح نہیں مملوک غلام کی نظر، الا یعنی صحیح نظر صحیح ہوگی. کب؟ الا ان یجیز المالک، اگر مالک اجازت دے دے کس کو؟ اپنے عبد کو. قبل ایقاع صیغت ہی، عبد کے نظر کے صیغہ جاری کرنے سے پہلے، او بعدہ، یا صیغہ جاری، محمد رضا، یا صیغہ جاری کرنے کے بعد اسے اجازت دے دے. علی المختار عند المصنف، علی المختار عند المصنف کا تعلق فقط بعدہ کے ساتھ ہے کہ یعنی پہلے اجازت نہیں لی، بعد میں اجازت لی ہے، پھر بھی نظر کیا ہوگی؟ اس کی صحیح ہوگی. لیکن کس قول کے مطابق؟ مصنف کے قول کے مطابق، جس کو مصنف نے اختیار کیا. واضح ہو گئی بات.
لیکن شارع آئے گا اس کی مخالفت کرے گا, اس کی قبول نہیں. او تزول الرقیہ, یا غلامی زائل ہو جائے, غلامی ختم ہو جائے, یہ آزاد ہو جائے, قبل الحل, قبل حلال ہونے سے پہلے. جی ہل مانے ہل یعنی توڑنا, ختم کر دینا. تحلیل کہتے ہیں نا, تجزیہ کرنا, جز کرنا. یعنی تزول الرقیہ, غلامی ختم ہو گئی, قبل حل المولا, کہ جی مولا اس کی نظر کو توڑتا, اس کی نظر سے نہیں کرتا, نہیں کرنے سے پہلے وہ کیا ہو گیا, آزاد. اگرچہ پہلے اجازت نہیں لی لیکن مولا نے منع بھی نہیں کیا, اور یہ کیا ہو گیا, آزاد. تو اس کی نظر صحیح ہوگی. لزوال المانع, کیونکہ معنی کیا ہو گیا ہے, زائل. اور معنی کیا تھا وہ, احسنتم. والاقوا وقوعه بدون الاذن باطلا. یہاں پر استدلالی بحث ہے انشاءاللہ کل. اللہم صلی علی محمد کوئی سوال وغیرہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان